اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے متین احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں متین آن لائن قرآن اکیڈمی۔ آج میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں اس موضوع کا نام ہے قرض کے متعلق اسوہ حسنہ، یعنی قرض لینے اور دینے کا سنت طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بیان فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے جو میں بتاؤں گا قرض دینے والے کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان میں سے چند باتیں میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات جو حدیث میں بھی آتی ہے، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دینے والے کے لیے ہی فرمایا ہے اپنا نصف قرضہ معاف کرنا سنت ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کر دیا کرتے تھے کہ آپ نے دیکھا کسی کو آپ نے قرض دیا اور وہ تنگ دست ہے، ابھی اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ آپ کو پیسے دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قرضہ معاف کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح اب تیسرے نمبر پہ جس آدمی نے قرض دیا ہوا ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مقروض سے فائدہ اٹھانا گویا سود لینا ہے، یعنی اگر آپ نے کسی کو قرضہ دے دیا، اب آپ اس قرضہ دینے کی وجہ سے وہ تھوڑا تھوڑا سا آپ سے دب کر رہتا ہے اور آپ نے اس سے کہا کہ بھئی میرا فلانا کام کر دو، فلانا کام کر دو، آپ کو پتہ ہے کہ یہ انکار نہیں کر سکتے کیونکہ اس نے آپ سے قرض لیا ہوا ہے، یہ آپ کے احسان تلے دب چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے مقروض سے فائدہ اٹھانا گویا سود لینا ہے، یعنی سود بھی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا کسی کو قرض دیں اور اس سے بعد میں نفع کے ساتھ واپس لیں۔ اچھا، اب چوتھی بات کہ اپنے مقروض سے ہدیہ لینا درست نہیں، کیونکہ جب آپ نے کسی کو قرض دیا لازمی بات ہے کہ اس نے جب قرض لیا وہ تنگ دست ہے، اور اب اگر آپ اس سے ہدیہ لے رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ اپنا قرضہ ہی واپس لے لیں۔ اچھا، اب میں آپ کو جو بتاؤں گا وہ بتانے لگا ہوں کہ ایک مقروض کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو ادا کرنے میں بہتر ہو، یعنی ایک شخص نے اگر کسی سے قرضہ لیا اور فوراً جیسے ہی اس کے پاس پیسے آئے اس نے واپس کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شخص کے بارے میں فرمایا ہے کہ بہتر وہ ہے جو ادا کرنے میں بہتر ہو۔ اچھا، دوسرے نمبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ دینے کے ارادے سے قرض دینے والا چور ہے، کیونکہ اگر ایک شخص جس نے قرضہ لیا اور اس نے ارادہ یہ کیا کہ میں پیسے واپس ہی نہیں دوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چور بتایا ہے۔ اب تیسری بات جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض کے لیے فرمائی کہ استطاعت کے باوجود قرضہ جلد ادا نہ کرنا ظلم ہے، یعنی ایک شخص کے پاس اب استطاعت ہو چکی ہے، اس نے جب قرضہ لیا تھا اس وقت اس کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اگر ابھی اس کے پاس پیسے ہیں وہ دے سکتا ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے نہیں دے رہا، وہ کہتا ہے کوئی بھی بہانہ بنا رہا ہے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ظالم قرار دیا ہے۔ چوتھے نمبر پہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض لینا اچھی بات ہی نہیں، یعنی اگر آپ کی ضرورت نہیں ہے نا، موبائل لینا ہے یا کمپیوٹر لینا ہے، آپ نے اس چیز کے لیے کبھی قرضہ نہ لیں۔ قرضہ لینا ہوتا ہے بہت ضرورت ہے، آپ کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو آپ کھانے کے لیے قرضہ لیں، کبھی خواہشات کے لیے قرضہ نہیں لیں۔ اچھا، مقروض کے لیے اب ایک اور بات اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے قرض دینے والا کچھ کہے تو برداشت کرنا سنت ہے، یعنی اب آپ نے اسے قرض لیا ہے اور اب آپ کو آ کر آپ کے دروازے کھٹکا رہا ہے، آپ کو کہہ رہا ہے بھئی میرا قرضہ دو، تو آپ تو ایسے ہو قرضہ لے کے بھول جاتے ہو، یہ ہے وہ ہے، تو آپ ایسا کریں کہ بس اس کی بات سن کے تھوڑا سا اگنور کر دیں، آپ کہیں ٹھیک ہے میں انشاءاللہ دے دوں گا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ حج سے پہلے قرض ادا کرنا چاہیے، کیونکہ حج کے دوران اگر موت ہو جاتی ہے آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن قرضہ معاف نہیں ہوگا، قرض ادا کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا قرض زیادتی کے ساتھ ادا کرنا جبکہ شرط نہ ہو سنت ہے، یعنی آپ نے کسی سے قرضہ 1000 روپیہ لیا اور جب واپسی کا وقت آیا تو آپ نے اس کو 1200 1300 1500 کچھ بھی زیادہ دے دیا، اور یہ اللہ کے نبی کا طریقہ کار بھی ہے، یعنی شرط نہیں لگائی تھی، لیکن جب دینے کا وقت آیا تو آپ کا بھی ہاتھ کھلا تھا، آپ نے کہا دے لو بھئی، آپ مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے تو اب میں آپ کے جب مجھ پہ آسانی ہے تو میں اب آپ کو نفع بھی پہنچا رہا ہوں۔
اور اللہ کے نبی نے ایک اور بات فرمائی، جو مقروض جنت میں جانے سے رکا رہے گا جب تک قرض ادا نہ ہو جائے، خواہ وہ شہید ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا جنازہ پڑھانے لگتے تو آپ پہلے پوچھ لیتے اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں؟ صحابہ اگر کہتے نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا دیتے۔ اگر صحابہ یہ کہتے کہ اس کے ذمہ کوئی قرض ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یا تو قرض کی ادائیگی کا کہہ دیتے صحابہ کو، یا تو پھر کہتے کہ آپ اس کا جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے ایک دعا بتائی ہے جو ہمیں صبح شام پڑھنی چاہیے، اور وہ دعا یہ ہے، اعوذ باللہ من الکفر والدین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کفر سے اور قرضے سے، یعنی قرضے سے اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے کہ اللہ ہمیں قرضے سے بچا کے رکھنا، کبھی مقروض نہیں کرنا۔ تو آج کا یہ میرا ٹاپک میں جو چند باتیں میں نے لکھ کے رکھی تھی وہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی اور میں اچھے سے سمجھا چکا ہوں گا۔ اگر ان میں سے کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ متین آن لائن قرآن اکیڈمی والے آپ کے لیے ہر وقت، آپ کی دین کی تعلیم کے لیے ہر وقت آپ کو سہولت فراہم کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔